میں اس طرف چل جانا شروع ہو گیا ایگنوسٹسزم کی طرف. میں یہ پوزیشن ہولڈ نہیں کرتا کہ سائنٹیفک میریکل سے سرٹنٹی کے ساتھ قرآن ثابت ہو سکتا ہے ایز اے ٹرو بک. ایتھیزم جو ہے نا لاجیکلی اچھی فلسفی نہیں ہے. خدا از موسٹ اومنیپوٹنٹ. اس کے پاس جب سب کچھ ہے, ساری طاقت ہے, تو پھر کیوں؟ ماڈرنزم نے پین پلیجر کو بنیاد بنا دی تو سفرنگ سب سے بڑا ایول بن گیا. میجورٹی انسانیت ایموشن ہے. یہ ایتھیزم کا مسئلہ نہیں, انسان کا مسئلہ ہے. یہ ڈیزائن ہے مگر مے بی یہ کائنات خود ایک خدائی وجود ہے. کاز اینڈ افیکٹ کا پرنسپل اٹ سیلف لازم نہیں ہے. ہر بندہ ہیڈنسٹ ہوا ہوا ہے. اسلامک پرپس آف لائف سرمایہ دار نظریے سے دیکھتا ہے. میں اسلام کی ایسی مدد کروں کہ جی ڈی پی بڑھ جائے. گرام اوپی ہی از این ایتھیسٹ فلاسفر. اس کے کچھ آرگیومنٹس ہیں اگینسٹ ایتھیزم. وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر تم گاڈ کو لا رہے ہو ادھر, وہ زیادہ کمپلیکس ایکسپلینیشن ہے فار دا بگننگ آف دا یونیورس. میں جو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں زیادہ سمپل ایکسپلینیشن ہے. مذہب جو ہے اب نئے سوالات کا جوابات نہیں دے پا رہا نوجوانوں کو. خدا کیا ہے, پرابلم آف ایول کیوں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز پاور اوور ایوری تھنگ پاسبل. امپاسبلٹیز پر قادر نہیں ہے کیونکہ امپاسبلٹیز کو شے نہیں ہے. پینتھیزم ہے, کس طرح سے آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ اس کا جواب ہے الغزالی. ہی ہیلپ می ایٹ دی ڈارک. جو میرا سمجھے ایگزسٹینشیل کرائسس ہوگا اس میں انہوں نے میرا ہیلپ کیا. دونوں اسی نیت سے آتے ہیں کہ اس کو تو پچھاڑ دیں. ایسا لگتا ہے کہ اکھاڑے میں اتریں اور اس کا تو گردن مروڑ دینی ہے. ڈیبیٹ سے بہت ایزی ہے اپنے ایگو کو فیڈ کرنا. اعظم سہروردی صاحب کا یہ شعر یاد آ رہا ہے, میں اپنے تخیل کے تیر آزما چکا سارے, یہ وہ متن ہے جو داستاں سے باہر ہے. السلام علیکم. آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں بلال احمد, اور میرے ساتھ دو نوجوان موجود ہیں, اور گفتگو وہی دو نوجوان کریں گے, اور میں کوشش کروں گا کہ شو پیس کی طرح بیٹھا رہوں. بس یہ کہ انٹروڈکشن دینے کے لیے جو ہے ایک طرح سے میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے. ان میں سے ایک نوجوان تو جو ہیں وہ شیخ ارحم احمد ہے. آپ انہیں او ٹی ایس ایڈسنس پہ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. ارحم جو ہیں وہ ابلاغ عامہ کے طالب علم ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب پہ اور فلسفے اور سماج پہ سے ان کی گہری دلچسپی ہے. اور ارحم جو ہیں وہ گفتگو کریں گے ملک فصاحت اللہ صاحب کے ساتھ. فصاحت جو ہیں وہ فلسفے کے طالب علم ہیں. آج کل جامعہ کراچی میں تھیسس ان کا فلسفے پہ چل رہا ہے, اور وہ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ برادر دعویٰ کے نام سے چینل بھی ہے ان کا, جس میں وہ مذہب کا فلسفیانہ دفاع کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو آج کی جو گفتگو ہے وہ معاشرے میں بڑھتا ہوا الحاد اور فلسفیانہ سطح پہ مذہب کا دفاع کیسے اور کیوں کر ہو, اس پر ہے. اور اس میں جو ہیں وہ ارحم اور فصاحت صاحب گفتگو کریں گے. وہ تو استاد ہیں, میں شاگرد ہوں, تو ہم بھی سیکھیں گے بس بیٹھ کے. اور ابھی تو آپ کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ, آپ نے اویس اقبال کے ساتھ وہ کرا ہے, تو ذرا اس کا پس منظر تھوڑا سا بتائیں, کس طریقے سے آپ کا تعارف ہو ان کے ساتھ, اور کیا کیا. اس کے علاوہ آپ اپنا بھی ذرا بتائیں کہ آپ نے بھی بتایا تھا آن سائڈ کیمرہ کے ایگنوسٹک تھوڑا سا بنے تھے آپ, تو سارا ایک سفر. میں بچپن سے بہت انٹرسٹڈ تھا. مطلب میرے اندر ایک اللہ نے آئی گیس ڈالی تھی ایک جستجو, ڈیٹیل جھانکنے کی, چیزوں میں سوچنے کی. آئی اسٹل ریممبر کہ میں یوٹیوب پہ بچپن میں بھی ایسے چینلس دیکھتا تھا جو ہے نا بڑے نارملی تو عجیب سے سوال لگیں گے, لیکن ٹرنز آؤٹ آف فلاسفی کے سوال ہوتے تھے کہ کانشیسنیس کیا ہے, کلر کیا ہوتا ہے, ریئلٹی کیا ہے, سول کیا ہے. ایگزیکٹلی. اور میں بہت بچپن سے دیکھتا تھا, تو مجھے بچپن سے ہی ہے نا اس طرح کی چیزوں میں بہت انٹرسٹ تھا. پھر میں اصل میں سعودیہ میں رہتا تھا پہلے. پھر وین آئی واز اباؤٹ 16-17 میں پاکستان آ گیا اے لیولس کرنے. تو ادھر میں نے اے لیولس کیا. پھر اے لیولس ختم ہونے کے بعد تھوڑا جو بریک نارملی آتا ہے وہ آیا. سو آئی ہیڈ فری ٹائم, صحیح ہے, ہیڈ اسپیس تھی میرے پاس, تو میں بہت سوالات کرنا شروع ہو گیا. بٹ آئی ڈونٹ نو وائی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. میں اس طرف چل جانا شروع ہو گیا ایگنوسٹسزم کی طرف. اس کا مین ریزن یہی ہوگا کہ نا میں سائنس کو بہت ویلیو کرتا تھا, لائک سائنٹزم جس کو کہیں گے نا, کہ سائنس از دا وے ٹو ٹروتھ, دا ٹروتھ. مجھے جب پتہ نہیں تھا یہ سائنٹزم ہے اور یہ فلاڈ ریزننگ ہے, لیکن یہ میرا بچپنا تھا. تو پھر میں نے اس کے بارے میں سوچا. میں بیسکلی ایگنوسٹک بن گیا. آئی واز انشیور اباؤٹ اسلام اور ناٹ اسلام. ریدر مجھے باقاعدہ یاد ہے سیئنگ اٹ آؤٹ لاؤڈ ٹو مائی سیلف کہ ایدر گاڈ ایگزسٹ اینڈ اسلام از ٹرو. کہ میرے مائنڈ میں ایسا تھا کہ بھائی اسلام از دی اونلی ریلیجن دیٹ میک سینس, بسائڈ اٹ ہر چیز ہے نا ہوائی فائرنگ لگتی ہے. تو میں نے اپنے آؤٹ لاؤڈ میں نے کہا کہ ایدر گاڈ ایگزسٹ اینڈ اسلام از ٹرو, اور ایدر ڈزنٹ ایگزسٹ اینڈ آئی ایم جسٹ گونا انجوائے لائف.
پارٹی کروں گا وغیرہ وغیرہ کروں گا, اور اگر پارٹی سے میرا دل بھر گیا آئی واز ٹھیک ہے, ایون اف کلنگ مائی سیلف واز این آپشن آن دا ٹیبل دین آئی بی فائن ود دیٹ. تو اس طرح کی میں اینڈ آئی واز لائک 19 پرابلی 8 نہیں سر 19 زیادہ ہو گیا 18 ہو گیا شاید آئی گیس 18 ایٹ دیٹ ٹائم. پھر اس کے بعد میں یاد ہے میں نے ڈیبیٹس وغیرہ دیکھیں شروع, میں بات چھوٹی کر دوں تھوڑی, کرسچین ڈیبیٹرز میں نے شروع کیے تھے. ایک بہت بڑا فلاسفر تھیولوجن ہے ولیم لین کریگ, کرسچن ہے. پھر وہ جو آرگومنٹ یوز کرتا تھا وہ ایک عالم کی, سنی عالم امام الغزالی کی آرگومنٹ یوز کرتے تھے, دی کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ. تو مجھے انٹرسٹ ہے تو مسلمانوں کے پاس بھی کچھ ہے, تو پھر آئی وینٹ ان ٹو دیٹ ڈائریکشن. پھر جب سے میں اسی میں لگا ہوں, پھر ایونچولی میں نے کانٹینٹ بنانا شروع کیا. جب دیکھا بھائی آن لائن تو فضول باتیں ہو رہی ہیں, کسی نے اکیڈیمکلی پڑھا ہوا ہے ہی نہیں, جیسے لائک یو سیڈ اویس اقبال لائک اکیڈیمکلی نہیں پڑھا ہوا اس نے, تو بہت بلنڈرز ہوتا ہیں. تو یہ بہت سال پہلے بھی تھے, تو میں اس میں گیا, پھر میں نے دیکھا, پھر اسی میں جا کے میں نے پھر ایز اے پروفیشن بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا. اب آپ کی بات رہی اویس اقبال کی, اویس اقبال میری فرسٹ اس کے ساتھ جو انٹریکشن تھی وہ ٹویٹر پہ تھی ایز فار ایز آئی ریممبر. تو وہ بیسکلی اس طرح کی کوئی بات تھی, ہی واز فلیکسنگ ہز ڈبیٹ اینڈ سم تھنگ. تو میں نے بولا میں ڈبیٹ کر لیتا ہوں تمہارے ساتھ. میں نے بولا فارمل ڈبیٹ ہونا چاہیے, اینڈ ایٹ فرسٹ ہی اگریڈ, لیکن پھر بعد میں چینج کر دیا. کال پہ بات ہوئی تھی ہماری, ہی سیڈ نہیں فارمل ڈبیٹ نہیں ہوگا, اسٹرکچر ڈبیٹ نہیں ہوگا, بس انفارمل ڈائلاگ ٹائپ ہوگا. پھر میں نے بولا چھوڑو اس کو, مجھے دل نہیں چاہ رہا یہ چیز کرنے کا. پھر جب میں نے دیکھا بھائی یہ اس کے سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں اور انفارچونیٹلی اس کو انٹریکشن مل رہی ہے, تو میں نے بولا چلو میں تھوڑا بہت کر لیتا ہوں. تو پھر آج صبح ہی اس کا ڈبیٹ ہوئی ہے اور الحمد للہ آؤٹ کم اچھا نکلا. ہی ڈیڈنٹ نو ویری بیسک تھنگس جس کو پتہ ہونی چاہیے اگر گاڈ کی ایگزسٹنس کے اوپر ڈبیٹ کر رہا ہے. سو یا چلیں ماشاء اللہ اچھی بات ہے. لیکن آپ نے ایک بات کری کہ آپ سائنس کو بہت ویلیو کرتے تھے, تو ایک سوال بڑا میں بھی اس میں پڑھا تھا کبھی کہ قرآن کے ذریعے سائنس کو ثابت کرنا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اب ٹاپک کی طرف تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے آتے ہیں. اس پہ قرآن آئی بلیو آپ جو بات کریں سائنٹیفک میریکلز ان دا قرآن رائٹ. اچھا اس میں جو ہے نا بہت لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے. ایون وی ہیو مسلم اسکالرس جو اس طرح کی آرگیومنٹس دیتا ہے, سائنس یا جس کو ہم ایکسپیرئنس کہیں گے, جو نئے زمانے میں یا جدید زمانے میں ملا ہے ایکسپیرئنس, جس کی وجہ سے ہم جو قرآن میں ایک طرح سے لیئر ملتی ہے اس میننگ کی. ان کچھ بات سمجھنا ضروری ہے. میریکل, ایویڈنس, پروف, یہ بہت بڑے بڑے ہیوی ورڈس ہیں, ٹھیک ہے. میریکل اگر ہم لوگ انگلش لینگویج کی طرف جائیں تو ایسی چیز ہے جو ڈیفائی کرتی ہے لاز آف نیچر. صحیح, جس کی وجہ سے ہم ایکسپلینیشن ایک سپر نیچرل ایجنٹ کی طرف ڈھونڈتے ہیں, کہ نیچر سے ایکسپلین نہیں کر پا رہے تو سپر نیچرل چیز کی طرف جاتا ہے. وین اٹ کمس ٹو پروونگ اسلام ان دس وے, آئی ڈونٹ بلیو پروف سے مراد اگر ہماری سرٹنٹی والی ہے کہ وداؤٹ ڈاؤٹ اسلام از ٹرو, آئی ڈونٹ بلیو, میں یہ پوزیشن ہولڈ نہیں کرتا کہ سائنٹیفک میریکل سے سرٹنٹی کے ساتھ قرآن ثابت ہو سکتا ہے ایز اے ٹرو بک. صحیح. میں یہ میں نے ویڈیوز بھی اس پہ بنائی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس اس سے بہت زیادہ بہتر ایویڈنسز ہیں. اس پہ آتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے وین اٹ کمس ٹو سائنٹیفک میریکلز, دو مسئلہ. ایک تو یہ ہے کہ اکثر جو سائنٹیفک میریکلز جیسے کوئی آیت نکال لی کہ بولا سائنٹیفک میریکل ہے, بگ بینگ والی لیٹ سے بولتے ہیں بگ بینگ ہو رہا ہے یا کچھ بھی, بہت ساری آیات نکالتے ہیں. تو اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ عربی جو ہے بائی اٹس ویری نیچر اور قرآن کی اسپیسیفکلی ویگ ہے when it comes to decisive phenomenological nature of things. تھوڑی ویگنیس ہے وداؤٹ ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. اسی لیے ملٹیپل انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ اللہ اسپیسیفکلی کیا مراد ہے ادھر, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ قرآن میں جو آیا تھا میں ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ دو سمندر ہیں جو ملتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بولتے ہیں یہ اس سمندر کی بات ہو رہی ہے, سالٹ اور واٹر نہیں ملتا, بولتے ہیں سائنٹیفک میریکل ہے. بات یہ جب تفاسیر پڑھیں گے تو والی انٹرپریٹیشن کسی نے نہیں کی ہوئی ایٹ لیسٹ ٹریڈیشنلی, بلکہ وہ لوگ بولتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو سمندر ہوتا ہے اس کے بیچ میں لینڈ ہے, وہ لینڈ اللہ نے قائم کیا ہوا ہے, تو سمندر نہیں ملتے آپس میں, تو اللہ کی مائٹ بیان ہو رہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, میٹافور ہے, میٹافور نہیں کہیں گے, لیکن یہ الگ, یہ اس سمندر کی بات نہیں ہو رہی جو آج جس کے اوپر میریکل کہتے ہیں, کلیم کرتا ہے. تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ دیکھو اگر ملٹیپل میننگز آتی ہیں تو آپ سرٹنٹی کے ساتھ کہہ نہیں سکتے میریکل ہے, ٹھیک ہے. آپ کیسے کہو گے کہ بھائی اللہ کی مراد یہ میریکل تھی. پھر ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ سائنس اٹ سیلف سرٹن نہیں ہے, سائنس از فنڈامنٹلی ایوالونگ.
پیراڈائم شفٹس ہوتے رہتا ہے اس میں, یہی چیز اور یقین آتا ہی نہیں ہے اس میں. مطلب سائنس بائی اٹس ویری نیچر انڈکٹیو ہوتی ہے, صحیح ہے, تو کیونکہ انڈکٹیو ہوتی ہے یقین دیتی نہیں ہے وہ, تو اگر جو چیز یقین دیتی نہیں ہے اس سے آپ دوسری چیز کیسے یقین سے ثابت کرو گے؟ فلاڈ ریزننگ ہے. تو اس لیے آئی بلیو یہ بہت کمزور دلیل ہے, مطلب آئی جینولی بلیو کمزور دلیل ہے. اس سے زیادہ اچھا ہی ہے آپ یہ کہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جینیس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی اس طرح لکھی ہے کہ ہر پیراڈائم آف سائنس تھرو آؤٹ دا سینچریز شفٹ ہوتے گئے. وہ ہر پیراڈائم میں جو عربی لینگویج تھی وہ فٹ کر رہی تھی. لیئرڈ اپون لیئرڈ میننگ ہے قرآن کی, جو ہر پیراڈائم میں. آئی تھنک دس از مور میراکلس دین سیئنگ کہ بھائی قرآن ہر زمانے کے لیے. ایگزیکٹلی ایک یہ چیز ہے. اب آپ نے جو بات کی تھی کہ بہتر میریکلز یا ایویڈنسز کیا, I would say one of the best and easiest for someone to understand are prophecies of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. The Prophet کی main ایک جو attribute ہے Prophet کے ساتھ prophecies لازم آ رہا ہے. تو prophecies کی طرف دیکھو, اور بہت زیادہ ہے, I would say بہت زیادہ ہے, mind boggling ہے when it comes to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اور without doubt اگر ہم لوگ اس پہ ڈسکشن شروع کریں یا کسی ایتھیسٹ کو سامنے بٹھا کے رکھیں تو he cannot escape the fact کہ he cannot explain this, کہ how did someone 1400 years ago know these detailed prophecies. I would say prophecies بہتر ہے. سب سے بیسٹ میریکل جو ہے without doubt اعجاز القرآن ہے, the linguistic miracle of the Quran, without doubt. لیکن اس کے لیے پری ریکوزٹ ہے کہ عربی کی کافی ایک ڈیسنٹ انڈرسٹینڈنگ ہو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے, اچھا مجھے ایک میریکل یہ بھی لگتا ہے ویسے تو کہ ایک قبیلے سے, مطلب ایک بالکل ہی چرواہوں والا جو تھا, وہاں سے ایک بندہ اٹھا اور اتنا بڑا انقلاب لایا کہ اتنا بڑا اسلام پھیلایا. تو مجھے یہ بھی ایک بہت عظیم وہ لگتا ہے. بہرحال ایتھیزم کی طرف آتے ہیں. ایک اچھا یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے میں آپ یہ بتائیں کہ ایموشنل ایتھیزم زیادہ ہے کہ ایموشنلی طور پہ اس سے لگا ہوا ہے کول بننے کا ایک تھوڑا سا وہ ذریعہ, اور ایک ہے سائنٹیفک پڑھنے کا. لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں انہوں نے اتنا پڑھا تو ہوتا نہیں ہے, اور بس خود ہی اصل میں دیکھیں ایتھیسٹ بننے کا ریزن دیکھیں ایموشنل ہے پرائمریلی. اکثر ہر چیز, ہر انسان, میجورٹی انسانیت ایموشنل ہے. اکثر مسلمان بھی مسلمان ایموشنلی ہے. یہ ایتھیزم کا مسئلہ نہیں, انسان کا مسئلہ ہے, سمجھ رہے ہیں, انسانیت کا مسئلہ ہے. اکثریت انسان, عامی انسان ایموشنل ہوتا ہے. وہ اس کے اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ بیٹھ کے نا فلاسفائز کرتے رہے ڈیٹیل میں. اس کو بھائی کمانا ہے, اس کے بچے بھوکا ہے گھر میں, کا ٹائم نہیں ہے. صحیح ہے, تو ہوتا ہے, ہر انسان ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایتھیزم ہے کیوں اتنا, مطلب اب کیوں ہو رہا ہے یا کیوں تھا. خیر آئی وڈ سے کہ ایتھیزم تھوڑا ویسٹ میں تو نیچے جا رہا ہے. یہ وہی ہوتا ہے نا, ویسٹ میں جو چیز 10 سال پہلے نیچے جا رہی ہوتی ہے اب جا کے پاکستان میں آتی ہے. یہ چل رہا ہے ابھی آئی وڈ سے. تو ویسٹ میں بھی ہے ایتھیزم, بہت کم ہوا ہے, بہت کم ہوا ہے, بہت اسٹرائکنگلی کم ہوا ہے. اس پہ بھی آتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ جو ہے مین ریزن جو ہے جس کی وجہ سے ایتھیزم کی طرف آتے ہیں, اصل میں وہ ہے ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرن زمانہ جو آ رہا ہے. ہم پوسٹ ماڈرن زمانہ تو ایک طرح سے آ رہا ہے, لیکن ہم جو پورے ایک زمانے میں رہ رہے ہیں, سسٹم جو ہمارا ہے وہ ماڈرنسٹ ہے. ایک کلاسیکل ہے, ایک ماڈرنسٹ ہے, اور ایک پوسٹ ماڈرنزم ہے. ہمارا سسٹم ابھی تک ماڈرنسٹ ہے. اس کی ایپسٹمولوجیکل فریم ورک, اس کے جیسے فار ایگزامپل ایجوکیشن سسٹم, مطلب بچہ جو ایک ماڈرنسٹ ایجوکیشن سسٹم سے جائے گا وہ فنڈامنٹلی یا سب کانشیسلی ماڈرنسٹ ایپسٹمولوجی کو مانے گا. فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی IBA کا اسٹوڈنٹ یا کوئی سی بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ یا A لیولس کا لڑکا, وہ آپ کو اگر ڈاؤٹس ہوں گے نا اس کے, آپ بولے گا بھائی میں اسلام کو مانتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے غلط ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں دیکھا نہیں ہے. یا آپ دوسرے کو بھی رسپیکٹ کرو, دوسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے, آپ بھی صحیح ہو سکتے ہو, کیونکہ دیکھا نہیں ہے ہم نے, اسلام کو دیکھا نہیں ہے, اسلام کو ہم دیکھ کے ثابت نہیں کر سکتے. وہ بھی امپیریسسٹ یا ماڈرنسٹ کائنڈ آف ایپسٹمولوجی مان رہے وداؤٹ ایون ریئلائزنگ اٹ. اس وجہ سے بہت ایزی ہو جاتا ہے ایتھیزم ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا, یا ایتھیزم سیمز لائک دی آبویس کنکلوژن ٹو دیم ریدر دین. یہ بھی ہے کہ مذہب جو ہے اب نئے سوالات کا جوابات نہیں دے پا رہا, جوابات جو ہیں نوجوانوں کو, جو مختلف قسم کے سوالات ابھرتے ہیں ذہن میں کہ خدا کیا ہے, پرابلم آف ایول کیوں ہے, فلانا فلانا. تو یہ بھی ایک وجہ تو ہے. مذہب سے مراد اگر ہماری علماء ہیں, تھنکرز ہیں, انہیں دیے ہوئے. لائک آئی کین لٹرلی کوٹ فرام ڈائریکٹ بکس, جو آج کے سارے سوال ہیں لٹرلی وہی سوال یا اسی طرح کے سوال تقریباً 1000 سال 500 سال پہلے کسی عالم نے رینڈملی ایسی مزے میں دے دیے. ٹھیک ہے, مزے. فار ایگزامپل میں لٹرلی بتا رہا ہوں, امام فخر الدین الرازی ہیں, رائٹ, وہ جس طرح سے پرابلم آف ایول کو ڈسکس کرتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ سیریس بھی نہیں لیتے اس کو.
جب بھی اس طرح کی جو ہے نا شر اور قبر کی جو ڈسکشن آتی ہے تھیولوجی میں, تو وہ ایسے ڈسکس کرتے ہیں سائڈ کی چیزیں, اٹس ناٹ ایون سیریس ٹو دیم, ٹھیک ہے, کیونکہ سیریس تھی نہیں. یہ اصل میں سیریس کب ہوئی ہے, یہ پرابلم آف ایول سیریس جب ہوئی ہے جب ماڈرنزم نے پین پلیجر کو بنیاد بنا دی, صحیح, ہیڈنزم کو بنیاد بنائی, تو سفرنگ سب سے بڑا ایول بن گیا, جبکہ کلاسیکلی سفرنگ واز جسٹ اے پارٹ آف لائف. جب سفرنگ سب سے بڑا ایول بن گیا, تو اب ہر بندے کے دماغ میں کہ ایسا گاڈ سفرنگ کیسے دے سکتا ہے, بہت بری چیز ہے, بہت بری. تو سوال یہ بھی نا کہ خدا از موسٹ اومنیپوٹنٹ اور اومنیبیلیونٹ اور جو بھی اومنی سائنس, تو پھر اس کے پاس جب سب کچھ ہے, ساری طاقت ہے, تو پھر کیوں, وائی؟ چلیں ڈیل کرتے ہیں, پرابلم آف ایول اسپیسیفکلی ڈیل کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو پرابلم آف ایول بیسکلی یہ کلیم کرتی ہے, یا جو اکثر پرووننٹس ہیں اس آرگومنٹ کے, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر گاڈ آل پاورفل ہے, آل وائز ہے, آل نوئنگ ہے, لونگ بھی ڈال دیتے ہیں, نارملی انکلوڈ کیا جاتا ہے, تو وہ سفرنگ روکتا. اگر سفرنگ نہیں روک رہا, یا تو اس کے پاس ایول کی نالج نہیں ہے, تو پھر وہ گاڈ نہیں ہے, پیراڈاکس صحیح ہے. یا تو وہ پاور نہیں رکھتا ایول روکنے کی, تو واپس سے گاڈ نہیں ہے. یا تو اس کو پتہ ہے ایول ہو رہا ہے اور پاور رکھتا بھی ہے اور وہ روک نہیں رہا, تو ہی از ناٹ ورتھی آف ورشپ, مطلب ایسا خدا. تو لوگ بولتے ہیں یہ ایک طرح سے ابسرڈ سا گاڈ ہے, ناٹ ورتھی آف ورشپ, یا ہی ڈزنٹ ایگزسٹ, ٹھیک ہے. یہ آئی بلیو یہ ایپیکیورین تھا, اس کی ادھر سے آتا ہے, ٹھیک ہے. پہلی بات ایک تو سمجھنے کی ہے کہ نا یہ جو مین آرگیومنٹ ہے, جسے آپ نے بھی کہا نا آل لونگ, اسلامکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ناٹ آل لونگ, ہی از موسٹ لونگ بٹ ہی از ناٹ آل لونگ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئرلی قرآن میں واضح کرتا ہے کہ آل لونگ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈز ناٹ لو شیطان, ٹھیک ہے, ہی ڈز ناٹ لو نیتن یاہو, ٹھیک ہے. کرسچنس کہتے ہیں بائی دا وے کہ اللہ یا گاڈ ڈز لو نیتن یاہو بیکاز جیزس از آل لونگ. تو مطلب اکثر سارے نہیں کہیں, لیکن یہ چیز ہے کرسچینٹی میں, لیکن یہ قرآن میں از ویری کلیئرلی کہ بھائی ایسا نہیں, ٹھیک ہے. موسٹ لونگ ڈیفینیٹلی, صحیح ہے. الودود کا مراد کلی نہیں ہے, آل نہیں ہے. یہ ہے نا خدا کیا نام ہے, اس کی طاقت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا, وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کر رہا ہے, تو پھر بات گھوم پھر کے پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. اسی پر میں آ رہا ہوں. تو دیکھیں اس میں سمپل سی چیز یہ ہے, پرابلم آف ایول مینلی دو طرح کی ہے, ٹھیک ہے. ایک پرابلم آف ایول ہے جس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل پرابلم آف ایول, اور ایک ہے ایک ایویڈینشیل پرابلم آف ایول, ٹھیک ہے. یہ دو پرابلم آف ایول کی آرگیومنٹس ہیں, اور وہ کیوں ہیں دو, یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. پہلے لاجیکل پرابلم آف ایول کہتے ہیں. لاجیکل پرابلم آف ایول بیسکلی یہ کہتی ہے کہ بھائی جو گاڈ ہے, ابراہمک گاڈ ہے, آل نوئنگ, آل مرسیفل, آل وائز, گڈ گاڈ جو ہے, وہ ایول روکتا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دا فیکٹ کہ ایول ایگزسٹ کرتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ لاجیکلی امپاسبل ہے گاڈ کی ایگزسٹنس. وہ لوگ بولتے ہیں لاجیکل کانٹرڈکشن لازم آتی ہے تو لاجیکلی امپاسبل ہے. انٹرسٹنگلی اب یہ ایکیڈیمیا میں اس آرگومنٹ کی زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے, اسی لیے ایویڈینشیل پرابلم آف ایول آیا. کیونکہ جو تھیسٹ ہے وہ سمپل سے ایک جواب دے سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل وہ لوگ بولیں غزہ میں سفرنگ کیوں ہو رہی ہے, خدا روک کیوں نہیں رہا. ایک بس تھیسٹ جو ہے صحیح, وہ سمپلی یہ کہے گا کہ بھائی اس کے پیچھے وزڈم ہے, صرف یہ کہے گا اس کے پیچھے وزڈم ہے, تو لاجیکل پرابلم ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. مطلب لاجیکل ایبسرڈ سی بات ہو گئی جس کے پیچھے مطلب وزڈم ہے. فار ایگزامپل دیکھو, جب ہم کوئی بھی چیز کی نان ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اسپیسیفکلی میٹا فزیکل چیز کی, تو ہمیں دکھانا لازمی ہے کہ وہ لاجیکلی انکنسسٹنٹ ہے. فار ایگزامپل 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتا, کہ لاجیکلی ابسرڈ ہے, ایک کانٹرڈکشن لازم کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو گاڈ کی ایگزسٹنس کو اگر تمہیں دکھانا ہے کہ امپاسبل ہے یا ایگزسٹ نہیں کرتا, تو تمہیں لاجیکلی دکھانا پڑے گا انکنسسٹنٹ ہے ایز اے کانسیپٹ. دی لاجیکل پرابلم آف ایول یہ کوشش کرتی ہے. بات یہ ہے جب ہم لوگ باقی ساری صفات اللہ کی کنسیڈر کر دیتے ہیں یا گاڈ کی کنسیڈر کرتے ہیں, تو لاجیکل پرابلم آف ایول بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ آل وائز ہے, آل نوئنگ ہے, صحیح ہے, اینڈ ہی کیئرس فار اس, تو ایول کیوں ہونے دے رہا ہے. سمپل سا جواب ایک تھیس دے دے گا, اس کے پیچھے وزڈم ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اس کا جیسے فار ایگزامپل میں سفر کرتا ہوں, ہر بندہ سفر کرتا ہے, ایوری ون سفرس, ٹھیک ہے. اور ہمیں ڈیفینیٹلی پتہ ہے کہ ہمیں دکھتی ہیں سفرنگ جس کے پیچھے وزڈم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایوری ون سفرس, دیر از نو میننگ ان لائف اف یو ڈونٹ سفر. مطلب بھائی سفرنگ کے بغیر مزہ ہی نہیں ہے زندگی کا, ٹھیک ہے. سملرلی اب بولے گا بھائی غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا وزڈم ہے, صحیح, اس کے پیچھے بہت بڑا وزڈم یہ امت سو رہی ہے, امت سو رہی ہے, سمپل سی بات ہے. اور غزہ میں یہ کیا بولتے ہیں
خاموشی رہتے. لیٹس سے کوئی جہاد میں حصہ نہیں لے رہا تھا غزہ میں, تو امت ابھی تک سو رہی ہوتی. جاگی امت ہے ان دا لاسٹ فیو ابھی بھی نہیں ایئرس. جاگی ہے. وہ ٹاپ 10 نام آئے تھے اسرائیل نے اور نکالے تھے, اس میں بھی صرف ایک مسلمان دیکھا. ابھی بھی نہیں جاگی ہے, لیکن لائک a bit more at least. ٹھیک ہے, جاگ رہی ہے, احساس تو ہو رہا ہے, احساس ہو رہا ہے. وزڈم ایسے بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو بات یہ ہے, اس کا ہے نا حمزہ زور سے ایک بہت پیاری بات کرتے ہیں, بولتے ہیں گاڈ نوز, نہیں یو نو دا پکسل, جو ایول جس کو کہہ رہے ہو, سفرنگ کہہ رہے ہو, گاڈ نوز دی انٹائر پکچر. ٹھیک ہے, تو اس سے لاجیکل پرابلم ختم ہو جاتی ہے. اب بات یہ ایتھیسٹ فلاسفرز ریئلائز کہ لاجیکل پرابلم کام نہیں کر رہی. ایتھیسٹ فلاسفر نے لٹرلی کہا ہے لاجیکل پرابلم ڈز ناٹ ورک. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ لوگ ایویڈینشیل پرابلم کی طرف سوئچ کرتے ہیں. وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ایویڈینس ہے آف ایول اینڈ سفرنگ, اتنی عجیب سی طرح کی ایول اینڈ سفرنگ, گروٹیس ایول اینڈ سفرنگ, جس میں کوئی وزڈم نہیں لگتا ہمیں. ٹھیک ہے, تو وہ بولتے ہیں یہ ایویڈینس ہے جس سے ان لائکلی ہو جاتا ہے ابراہمک گاڈ کی ایگزسٹنس. اور اکثر فلاسفر جو اکیڈیمکلی انکلائنڈ ہیں وہ لوگ اس طرح کی آرگومنٹ استعمال کرتے ہیں. وہ لوگ یہ نہیں بولتے کہ لاجکلی امپاسبل ہے, وہ لوگ بولتے ہیں ایویڈینشلی ان لائکلی ہے. تو اس میں ہم سمپل سا بولیں گے بھائی آپ کو لگ رہا ہے ایویڈینس. اب پہلی بات, آپ امپاسبلٹی کا دعویٰ دے ہی نہیں رہے. اگر آپ امپاسبلٹی کا دعویٰ ہی نہیں دے رہے تو مجھے رد کرنے کی آپ کی زیادہ ضرورت ہے نہیں. میں آپ کو سمپلی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے اس کی یہ سفرنگ کے پیچھے کوئی وزڈم نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ نہیں ہے. یہ تو ہو گیا پرانا آرگومنٹ. ابھی بڑے آرگومنٹس کیا چل رہے ہیں ایتھیزم میں, مطلب جیسے ابھی تو آپ نے کاسمولوجیکل اس پہ کرا, کچھ بڑے جو اس کا تھوڑا سا بتائیں. یار اصل میں ایتھیزم جو ہے نا وہ ناٹ اے لاجکلی اچھی فلاسفی نہیں ہے. لاجکلی اچھی فلاسفی بالکل بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو آپ کے حساب سے, لیکن ان کے حساب سے تو اس سے بڑی لاجک ہی نہیں ہے کوئی. اسی پر جاتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ ایتھیزم کی اکثر آرگومنٹ انہی چیزوں کے اراؤنڈ جاتی ہے کہ سائنس یا ریلیٹیوزم, ہاں, یا کیا بولتے ہیں ابسرڈزم, اس چیزوں کی وجہ سے ایتھیزم کی طرف آتے ہیں لوگ. اکثر لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہی ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں کچھ سفرنگ ہو رہی ہوتی ہے یا پرابلم آف ایول ٹائپ کی ہی ریزننگ ہوتی ہے. اب بات یہ کہ اگر فلسافیکل آرگومنٹ آپ چاہ رہے ہیں تو صرف ایک ایکیڈیمک فلاسفر ہے جس کو میں بولوں گا کہ بھائی یہ تھوڑا ہے کہ کچھ سے بھائی اس کی سننے میں مزہ بھی آتا ہے ایتھیزم کی طرف سے کوئی دلائل. وہ ہے گراہم آپی. ہی از این ایتھیسٹ فلاسفر, ڈبیٹس وغیرہ بھی کرتا ہے. تو اس کے کچھ آرگیومنٹس ہیں اگینسٹ تھیزم. اگین وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ وتھ سرٹنٹی, ہے وہ بھی یہ آرگیو نہیں کر رہا. ہی از دا لیڈنگ, جس میں بات کر رہا تھا نا ولیم لین کریگ کی, اس نے کہا ہے لیڈنگ ایتھیسٹ فلاسفر ہے گراہم آپی. ٹھیک ہے, تو اس کی بیسکلی جو فنڈامنٹل آرگیومنٹ ہے وہ میں سمجھاتا ہوں. وہ کہتا ہے یار پرنسپل آف, مطلب وہ کہتا ہے کہ ایزیسٹ ایکسپلینیشن یا سمپلیسٹ ایکسپلینیشن. میں تھوڑا آرگیومنٹ کافی دیر پہلے پڑھی تھی میں نے, تھوڑی میں اس کو واٹر ڈاؤن بھی کرتا ہوں, تھوڑا میں بھی خود بھول گیا ہوں. تو بیسکلی اس طرح کی آرگیومنٹ ہے اس کی کہ بھائی ایزیسٹ ایکسپلینیشن از دا بیسٹ ایکسپلینیشن. صحیح ہے, سمپلیسٹ ایکسپلینیشن. صحیح ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں یونیورس کی بگننگ تک جاتا ہے. آئی بلیو دیٹ دا یونیورس بگین ٹو ایگزسٹ. تھیئس بھی مانتا, بولتا ہے یونیورس کی بگننگ میں لیکن گاڈ کو نہیں مان رہا, میں مان رہا ہوں کہ یونیورس کین کم فرام نتھنگ. صحیح ہے. وہ بول رہا ہے میں یہ مان رہا ہوں, جس کو تم ابسرڈی کہہ رہے ہو میں یہ مان لوں گا. اس کے بعد سیم چیز مان رہا ہوں تمہاری, بس اس پوائنٹ پہ میں بول رہا ہوں یونیورس کین کم فرام نتھنگ, جس کو نارملی ہم کہیں گے ابسرڈ ہے. وہ بولتا ہے سفیشینٹ ریزننگ کا پرنسپل ادھر اپلائی نہیں ہوتا فلوسافکلی, جس کو کہتے ہیں کہ دا پرنسپل آف سفیشینٹ ریزن, بولتا ہے ادھر لازمی نہیں اپلائی ہو. وہ کہتا ہے کیونکہ اگر تم گاڈ کو لا رہے ہو ادھر, وہ زیادہ کمپلیکس ایکسپلینیشن ہے فار دا بگننگ آف دا یونیورس. میں جو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں زیادہ سمپل ایکسپلینیشن ہے. اور پھر وہ یہ آرگیو کرتا ہے کہ سمپلر ایکسپلینیشنز آر بیٹر ایکسپلینیشنز فلوسافکلی. صحیح ہے. تو بولتا ہے کہ اسی لیے وہ بولتا ہے تھیزم زیادہ بیٹر ایکسپلینیشن آف ریئلٹی. تو اس طرح سے آرگیو کر رہا ہے. بہت مطلب ایکیڈیمکلی بہت ہی الگ آرگیومنٹ دی جا رہی ہے. وہی دیکھ رہا ہوں میں. صحیح, بہت ہی الگ آرگیومنٹ دی جا رہی ہے. لگ رہا ہے مجھے. صحیح ہے, بہت ہی الگ آرگیومنٹ دی جا رہی ہے ایتھیزم کی کہ بھائی دیکھو بھائی تھیزم میں جو گاڈ ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ایکسپلینیشن ہے, میری جو پروپوزیشن ہے وہ کم کمپلیکیٹڈ ہے, زیادہ سمپل ہے, تو میری زیادہ ریشنل ہو گئی, میری بیٹر ایکسپلینیشن ہو گئی. تو آئی ہولڈ ٹو دس پوزیشن. وہ یہ آرگیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو کوئی ایتھیسٹ کو پہلی بات کوئی ایتھیسٹ کو پتہ نہیں ہے, لے مین ایتھیسٹ کو تو بالکل نہیں پتہ, جو پاکستان کے تو ان کو بالکل بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اور بات یہ اکثر ایتھیسٹ جو ہیں بھی وہ مانیں گے بھی نہیں, کیونکہ اتنا انٹویٹیولی فطرتاً ہر انسان کو پتہ ہے کہ جس کو ہم پرنسپل سفیشینٹ ریزن کہتے ہیں, اگر کوئی چیز وجود میں آئی ہے اس کا کوئی سبب ہے.
If something began to exist, it has a cause. Everyone intuitively knows this. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبلڈ کیا ہوا ہے. It's like اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ہی ایک دلیل کا پرنسپل انسان کے اندر انبلڈ کیا ہوا ہے. لیکن یہ ڈیزائن آرگومنٹ ہو گیا نا آپ کا, وہ جو ایک ڈیوڈ ہیوم نے اس کو کاؤنٹر کرا تھا کہ اگر آپ بول رہے ہیں کہ آپ نے یہ فون بنایا ہے فیکٹری میں بنایا, اس سے پہلے کچھ, تو ہم نے تو یہ بنتے ہوئے دیکھا ہے نا. اب کائنات کو تو ہم نے بنتے ہوئے نہیں دیکھا, اور کیا پتہ یہ کوئی ٹرائل ورژن والی حسن نے بھی. کون سا ڈیزائن آرگومنٹ کیا چیز ہوئی, میں نے کیا بولا؟ ڈیزائن نہیں مطلب آپ نے بولا نا کہ ہر چیز کے پیچھے کاز ہے اور ہر چیز پرفیکٹ, وہ ساری چیزیں. صحیح ہے, میں نے یہ نہیں کہا تھا, لیکن ٹھیک ہے چلیں اس کی طرف جاتے ہیں. میں نے بس کہا تھا کہ ہر چیز کاز کا افیکٹ ہے. اس نے اس کے بارے میں بات کی ہے ہیوم نے, ڈیوڈ ہیوم نے, کہ کاز اینڈ افیکٹ پرنسپل سرٹنٹی نہیں ہے اس کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیٹس سے ڈیزائن آرگومنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں, اسی سے ہم اس کاز اینڈ افیکٹ والے پرنسپل پر بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈیوڈ ہیوم بیسکلی ولیم پیلی کی جو ایک طرح سے آرگیومنٹ ہے اسی کو وہ ایک اسٹرکچر دیتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرتا ہے. تو بیسکلی آرگیومنٹ یہ ہے, میں بہت واٹر ڈاؤن کر رہا ہوں ورنہ بہت لمبی ہو جائے گی. وہ بیسکلی یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی چیز جیسے موبائل ہے, ٹھیک ہے, اس کو اگر تم میں جنگل میں موبائل دکھا, تم موبائل دیکھ رہے ہو, وہ ٹائم بتا رہے. لیٹ سے کوئی موبائلوں میں ہوتا ہے نا کہ سورج اوپر نیچے جا رہا ہے دن کے حساب سے, صحیح ہے, تو سمجھو اس کو ایسا موبائل ملا اور وہ دیکھ رہا ہے اور سورج بھی دیکھ رہا ہے, بول رہا ہے تو یہ ہے, اور وہ ٹائم نمبرنگ بھی بتا رہا ہے, تو اس کو اندازہ ہو گیا یار یہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. تو بولتا ہے یار یہ خود بخود نہیں آیا ہوگا, اس کا کوئی ڈیزائنر ہوگا. ولیم پیلی کیوں آرگیو کرتا ہے اس کا ڈیزائنر ہوگا؟ وہ بولتا ہے اس کے اندر کچھ کمپلیکس پارٹس ہیں, کچھ انٹریکیٹ پارٹس ہیں جو ایک ساتھ کمپلیکسلی ورک کرتے ہیں ایک پرپس کو حاصل کرنے کے لیے. اس کو ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ کہتے ہیں. ٹیلیوس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ یا پرپس ڈریون, ٹھیک ہے. تو ولیم پیلی یہ آرگیو کر رہا ہے. تو ڈیوڈ ہیوم بیسکلی اس کا اچھا, تو وہ ولیم پیلی کہہ رہا ہے کہ اس کا پرپس ہے. تو بولتا ہے اس سے بیسکلی انالوجی بنتی ہے لازم کہ یونیورس میں بھی یا بایولوجی میں بھی, انسان میں جیسے آنکھ ہے اس کے اندر بھی کچھ کمپلیکس پارٹس ہیں, دے ورک ٹوگیدر فار اے پرپس. جیسے دیکھنا ریدر اس موبائل سے زیادہ کمپلیکس ہے, ٹھیک ہے. سو اس کا بھی نیسسریلی امپلائی ہوتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مائنڈ ہوگا بنانے والا, کوئی تھنکر ہوگا یا آرکیٹیکٹ ہوگا یا ڈیزائنر ہوگا, دا ڈیوائن آرکیٹیکٹ, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آرگیو کرتا ہے ولیم پیلی. پھر ڈیوڈ ہیوم اسی طرح کی ڈیزائن آرگیومنٹ کو کاؤنٹر کرتا ہے. وہ بولتا ہے بیسکلی اس کے فنڈامنٹلی جو دو طرح کی آرگیومنٹس ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک تو یہ کہتا ہے کہ بھائی جو تم نے انالوجی بنائی وہ کام نہیں کر رہی. وہ کہتا ہے کیونکہ بھائی تم نے موبائل دیکھا ہے, تم نے موبائل بنتے ہوئے بھی دیکھا, یا یہ موبائل ایک کائنڈ آف تھنگ ہے, تم نے اس کائنڈ آف تھنگ کو ایٹ لیسٹ بنتے ہوئے دیکھا. اگر تم نے اس موبائل کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے, لیکن آپ نے موبائل یا موبائل جیسی چیز کو بنتے ہوئے دیکھا ہے, تو موبائل جیسی چیز کو بنتے ہوئے دیکھا ہے تو انالوجی پھر بھی بنتی ہے. آپ نے یونیورس جیسی چیز کو بنتے ہوئے دیکھا نہیں ہے تو آپ اس پر انالوجی کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے. ایک تو اس طرح کی آرگیومنٹ ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ کا پرنسپل اٹ سیلف لازم نہیں ہے, صحیح. وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ جیسے ہے نا, میں جو کتاب میں نے پڑھائی تھی اس میں ایک بہت اچھی اگزامپل دی ہوئی تھی کہ جیسے ایک ہے نا, وہ ہے پول ٹیبل ہے, پول کھیل رہے ہیں لوگ. پول کھیلتے ہوئے جب آپ پہلی بار پول کھیل رہے ہو, آپ کو کیسے پتا اگر آپ بال کو مارو گے تو وہ جا کے ہٹ کرے گی اور باؤنس کرے گی وغیرہ. آپ بالکل پہلی بار دیکھ رہے ہو یہ چیز, آپ کو نہیں پتا, ٹھیک ہے. لیٹ سے آپ بال کو مارتے ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم کوئی لائٹ آن کرتا ہے, صحیح ہے, اور بال جا کے ہٹ کرتی ہے. تو آپ کو کیسے پتا آپ کی بال کو مارنے سے وہاں بال جا کے ہٹ کیا, لائٹ آن کرنے سے بال جا کے ہٹ کیا؟ آپ کو یہ بھی سرٹنٹی کے ساتھ نہیں پتا. جب بار بار کرو گے اور دیکھو گے کہ بھائی لائٹ آن کرنے سے نہیں ہو رہا لیکن ہٹ کرنے سے ہو رہا ہے, تو آپ بولو گے ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے. لیکن کیا پتا کل ایسا ہو کہ آپ مارو اور نہیں ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو ہیوم, صحیح ہے. تو یہ ہے کہ آپ اگر انفرنس کر بھی رہو کاز اینڈ افیکٹ کا تو اس کو بھی دیکھنا لازم ہے. جیسے میں اگر پول کی بال کو ہٹ کر رہا ہوں اور جا کے لگ رہی, میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, تو میں انفر کر سکتا ہوں کہ موسٹ لائکلی ایسا ہوگا, ایسا ہم کہہ سکتے ہیں. وہ بول رہا ہے آپ نے کبھی دیکھی نہیں یونیورس, آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کی بگیننگ, تو آپ اس کے بارے میں کاز اینڈ افیکٹ کے بارے میں انفر کر بھی نہیں سکتے, بنتا ہی نہیں ہے. میں نے ایک ریل بنائی تھی اس میں تھا کہ آپ کوئی ایسا کلر امیجن کریں جو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو تو نہیں سوچ سکتے کلر. تو اس کا جواب ہے, اس کے اچھے جواب ہیں آئی وڈ سے. ایک ولیم پیلی کی اصل میں ہے نا, آئی وڈ سے ہیوم نے جسٹس نہیں کیا آرگیومنٹ ریپرزینٹ کرنے میں, اور ویسٹرن اکیڈمیا میں جسٹس نہیں کرتا. ولیم پیلی کی آرگیومنٹ میں اس کو کروشل باتیں کرتا ہے جس سے نا آرگیومنٹ تھوڑی روبسٹ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نا ہمارے لازمی ایکسپیرینس ہمیں پتہ ہے, وہ کہہ رہا ہے فنڈامنٹل نیچر ہے کمپلیکس پارٹس فار اے پرپز کی
مطلب اگر کوئی بھی چیز میں یہ ایٹریبیوٹ ہے بینگ کمپلیکیٹڈ فار اے پرپز, اس میں نیسسری اس کا ڈیزائنر ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے دیکھا ہے اس لیے ہمیں پتہ ہے, صحیح ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ چیز کی فنڈامنٹل کوالٹی ہے اس کا ڈیزائنر ہے. تو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یونیورس کا ڈیزائنر ہے یا نہیں ہے, ایکسپیرینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی نو کہ کیونکہ کمپلیکسٹی ہے تو ڈیزائنر ہوگا. وہ ایک لاجیکل فیکٹ کی طرح سے بات کر رہا ہے. اور رہی اس کی بات انفرینس کی, اس سے بہت کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں. ایک انٹیوٹیو آرگیومنٹ ہے کہ بھائی کاز اینڈ افیکٹ انٹیوٹیولی, اور پھر جو ایک یہ مسئلہ ہے اگر کاز اینڈ افیکٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ابسرڈیز لازم آتی ہے. خیر اس میں ابھی بہت لمبا ہو جائے گا, چلیں آگے بڑھ. ایتھیزم کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایتھیزم والے ٹاپک کو, فلاسفی پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے, آپ کی بکس وغیرہ کی. ابھی یہ بتائیں کہ آپ ایتھیزم زیادہ خطرناک ہے یا نیہلزم زیادہ خطرناک ہے؟ نیہلزم مجھے زیادہ خطرناک لگتا ہے ایتھیزم سے. ایتھیزم زیادہ خطرناک ہے, نیہلزم زیادہ آئی ڈونٹ نو. دونوں آئی وڈ سے دونوں خطرناک سے مراد اگر آپ کی ہے کہ بھائی کتنے لوگ نوجوانوں کو بہت بری طریقے سے وہ کر رہا ہے, افیکٹ کر رہا ہے ان پہ. دیکھو آئی وڈ سے جو بھی بندہ نائلسٹ ہوگا نا وہ ایتھیسٹ ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک یہ دونوں چیزیں مطلب یہ دونوں ہیں تو الگ چیزیں, فنڈامنٹلی ہیں الگ چیزیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایتھیسٹ نائلسٹ ہو, ہر نائلسٹ ایتھیسٹ ہو, ضروری نہیں ہے. لیکن کیوں یہ عام انسان کی بات ہو رہی نا, کیونکہ اگر نائلسٹ ہوگا تو آئی ڈونٹ تھنک ہی ول بلیو ان گاڈ. ایسا ہو نہیں سکتا گاڈ پر بلیو نہ کرے اور وہ ہے نا مطلب گاڈ پر بلیو کرے اور بولے کہ لائف کا کوئی پرپس نہیں ہے. ہاں یہ تو سمجھ رہے ہو. تو وہ یہ چیزیں ہوں گی. جو آئی وڈ سے جو مین مسئلہ ہے آئی وڈ سے ماڈرنزم ہی. آئی وڈ سے ایکچولی لیٹ می بریک اٹ ڈاؤن. آئی وڈ سے سرمایہ داری مین مسئلہ ہمارے زمانے کیپٹلزم ہے. وہی سیکولرزم کی ایک سمجھے مینیفیسٹیشن ہے, اکنامیکل مینیفیسٹیشن کر لیں. ہر بندہ ہیڈنسٹ ہوا ہوا ہے, ہر بندہ مادہ پرست ہوا ہوا ہے, بالکل ایگزیکٹلی, میل فیمیل کچھ بھی لے لیں. ہر بندہ کی پرپس آف لائف, ایون اسلامک پرپس آف لائف, وہ سرمایہ دار نظریے سے دیکھتا ہے. میں اسلام کی ایسی مدد کروں کہ GDP بڑھ جائے. بالکل بالکل, وہ دیکھ رہا ہے اسلام کو. لیکن ضروری بھی تو ہے ماڈرن دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے. دیٹس ڈفرینٹ. ماڈرن دنیا سروائیو کرنا از ڈفرینٹ, اور ماڈرن دنیا کو کیپٹلسٹ فریم ورک سے سکسیس اور فیلئر جج کرنا, اپنی آئیڈینٹی کو جج کرنا یا اپنے قوم کو جج کرنا بائی اے کیپٹلسٹ اسٹینڈرڈ, دیٹس ڈفرینٹ. ہر بندہ تقریباً یہی کرتا ہے کہ وہ سرمایہ دار کے اسٹینڈرڈ سے اپنا کو جج کرتا ہے. اور ہر طبقے میں ہوتا ہے. ایجوکیشن میں بھی بچے کو فرسٹ آنے کی بات دوڑ لگی ہوئی ہے, پھر نوکری, فون. مطلب دیکھ لو نا کہ ہر بندے کا الہ کیا ہے. ہر بندہ الہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ چیز جس کے پیچھے آپ نے فل ڈیووشن کی ہوئی ہے, دیٹس یور گاڈ. دیکھ لو آج کل کے زمانے میں فجر کی بجائے ماں اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھائے گی. سیم ٹائم ہوگا 6 بجے, لیکن ماں اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھائے گی, فجر کے لیے نہیں اٹھائے گی. اور کیوں اٹھائے گی؟ کیونکہ بچہ جو ہے وہ ایک کیپٹلسٹ سسٹم میں انٹیگریٹ ہو جائے. مسئلہ یہ ہے ہمارا. وہ بچہ پھر ایون تو کلمہ پڑھے گا, ایون تو نماز نہیں پڑھے گا, ہو سکتا ہے قرآن بھی پڑھے, صحیح ہے, لیکن وہ سسٹم کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا. وہ سسٹم اس کا فائدہ اٹھائے گا. ٹھیک ہے, اور سے یہ مین مسئلہ. پینتھیزم ہے وہ کس طرح سے آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے, یا وہ ایک آلٹرنیٹیو ایک ورژن ہو سکتا ہے؟ تو تھیزم ورسز تھیزم, مطلب یہ کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ ڈیزائن ہے, مگر مے بی یہ کائنات خود ایک خدائی وجود ہے جو اتنی کمپلیکس ہے. کنوزا کا خدا بھی اسی ٹائپ کا ہے نا, بیشتر شاید فلسفیوں کے خدا کچھ. ہاں بہت سارے فلاسفہ ہیں جن کے پینتھیسٹک ویو آتا ہے یا جھلک آتی ہے ایٹ لیسٹ. تو اس میں تو ڈیزائن آرگیومنٹ میں انٹرسٹنگلی کاؤنٹر آرگیومنٹ خود ہی مل جائے گی اس کے اندر, کیونکہ اصل میں یہ اگر ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پارٹس سے بنا ہوا ہے فار اے پرپس, تو لازم ہے کہ مائنڈ کچھ اور ہوگا. مائنڈ جو ہوگا وہ دا تھنگ دیٹ از ڈیزائنر ول بی ادر دین دا تھنگ دیٹ از ڈیزائنڈ, کیونکہ جو افیکٹ ہے وہ کاز کے ساتھ یا کاز سے پہلے نہیں ہو سکتا. صحیح, کاز ول آلویز بی پرائر ٹو دی افیکٹ. مطلب یہ اس طرح کا اگر میں بولوں کہ ایک ماں نے اپنے آپ کو پیدا کر دیا, ابسرڈ ہے. ہاں دونوں سیپریٹ اینٹیز ضروری لازم ہوں گے, ٹھیک ہے. اور خیر اگر ساری آرگیومنٹس ہم ایک جگہ رکھ دیں فلوسافیکل آرگیومنٹ, تو پینتھیزم از اے
اگر ہم پراپر پینتھیزم کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا جس کو لوگ کہتے ہیں پینتھیزم, لیکن ایکچولی پینتھیزم نہیں ہوتا, وہ مونزم یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے, میں اس کی ابھی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. میں پراپر پینتھیزم کی بات کر رہا ہوں کہ گاڈ از دا یونیورس, دے آر آئیڈینٹیکل ان سبسٹینس, مطلب وجود ہی ایک ہے. اسلام میں بھی ہے نا وحدت الوجود کا تصور, وہ الگ چیز ہے, پینتھیزم نہیں ہے, وہ الگ ہی ہے, وہ پینتھیزم نہیں ہے. آئی ایکچولی ووڈنٹ سے, آئی ووڈ سے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ پینتھیزم نہیں ہے, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو اف یو ایگری اور ناٹ, لیکن آئی ووڈ سے وہ پینتھیزم میں کیٹیگرائز نہیں کروں گا میں. کچھ لوگ ایون اسپینوزا کے لیے یہی سیم آرگیومنٹ رکھتے ہیں کہ وہ پینتھیزم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پینتھیزم اٹس ویری کلوز ٹو وحدت الوجود, اسپینوزاز گاڈ, ٹھیک ہے. اور ایون جو یہ ہے اوی شنکرا کا ادویتا ویدانتا, ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے بھی لوگ آرگیو کرتے ہیں پینتھیزم نہیں ہے. کہ پینتھیزم کیا ہوتا ہے کہ یونیورس از دا گاڈ, ٹھیک ہے, لیکن اگر یونیورس کو آپ ایلوژن کہہ رہے ہو, یونیورس کو آپ ایلوژن کہہ رہے ہو, یا آپ یونیورس کو ایک اعتباری چیز کہہ رہے ہو, ریلیشنل اینٹیٹی کہہ رہے ہو, تو ریلیشنل اینٹیٹی ایک سبسٹینشیل اینٹیٹی سے فرق ہوتا ہے. مطلب ریلیشنل اینٹیٹی جیسے فار ایگزامپل ہم دونوں آپس میں بیٹھے ہیں, یہ ہماری ریلیشن ہے, لیکن میں اور آپ الگ ہیں, صحیح ہے. تو اگر ریلیشنل اینٹیٹی بائی اٹس ویری نیچر الگ ہوتی ہے فزیکل اینٹیٹی یا سبسٹینشیل اینٹیٹی سے, ٹھیک ہے, تو وحدت الوجود بھی اس طرح کی چیز آرگیو کرتی ہے کہ جو انسان ہے وہ وجودی اعتبار سے اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وجودی مطلب ایگزسٹینشلی سبسٹینس میں اللہ نہیں ہے. اسپینوزا کا بھی لگتا ہے کچھ حد تک ایسا, ایون شنکراچاریہ کا بھی لگتا ہے ادویتا ویدانتا کا, لیکن کچھ ایسی چیزیں لگتی ہیں سب میں کہ بھائی پینتھیسٹک ہے, کچھ باتیں ایسی لگتی ہیں بہت. خیر بہت فلوسافیکل ڈسکشن, بہت ڈیپ ڈسکشنز ہیں کہ ایکچولی ہے یا نہیں, لیکن پینتھیزم جو پراپر پینتھیزم ہے کہ گاڈ از دا یونیورس, مطلب یا نیسسری بینگ یا وحدت الوجود یا دی انڈیپینڈنٹ بینگ از دا یونیورس یا دی اٹرنل بینگ از دا یونیورس, صحیح ہے, جو فزیکل یونیورس جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کی بہت آرام سے کاؤنٹر آرگیومنٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر اٹرنل بینگ کی ہم بات کر رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ بینگ یا نیسسری بینگ کی بات کر رہے ہیں, تو بائی اٹس ویری نیچر یا بائی اٹس ویری ڈیفینیشن وہ ان چینجنگ ہوگا, پرفیکٹ ہوگا, کامل ہوگا. اور ہماری فزیکل یونیورس از ایور چینجنگ. مطلب سوچو اگر ایک چیز پرفیکٹ یا ایٹرنل ہے, دین وین ڈیڈ ایون بگن ٹو چینج, ٹھیک ہے. اگر فزیکل یونیورس کیا بولتے ہیں پرفیکٹ ہے, دین وائی ڈز اٹ نیڈ ٹو چینج, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں. چلیں ایک آخری سوال یہ میرے بچپن سے ذہن میں ہے, کیا نام اس کا, پیراڈاکس یہ ہے بیسیکلی, اگر کوئی آپ کے اس کا ایکسپلینیشن ہے کہ بھائی ایک وہ یہ نا کہ خدا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے اتنا بھاری کہ وہ خود نہ اٹھا سکتا ہو, تو یہ میں نے بڑا سنا ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کو سوچنے میں. اسٹون پیراڈاکس, اس کے بہت جواب ہیں. اسلامک ٹریڈیشن کا میں پہلے جواب دیتا ہوں, پھر نان اسلامک ٹریڈیشن کے بھی جواب دیتے ہیں جو ویسٹرن فلاسفرز نے بھی دیا, ٹھیک ہے, جیسے سی ایس لوئس وغیرہ نے بھی دیا. خیر سی ایس لوئس کا تو بہت ان لائن ود اسلامک ٹریڈیشن ہے. تو پہلے اسٹون پیراڈاکس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ آرگیومنٹ ہے کیا. وہ لوگ بیسیکلی بولتے ہیں کہ گاڈ کا ایٹریبیوٹ ہے آل پاورفل. جو ایتھیسٹ یا جو کلاسیکل تھیزم کو نہیں مانے گا وہ یہ کہے گا کہ بھائی کہ گاڈ آل پاورفل کا مطلب ہے ہر چیز کر سکتا ہے, صحیح, ہر ایک چیز کر سکتا ہے. تو اگر ہر ایک چیز کر سکتا ہے تو سوال یہ ہے کیا وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو نہیں اٹھا سکے. اگر ایسا پتھر بنا سکتا ہے تو پھر نہیں اٹھا سکے گا, تو آل پاورفل نہیں ہوا. اور اگر ایسا پتھر نہیں بنا سکتا جو نہ اٹھا سکے تو بھی آل پاورفل نہیں ہوا. تو دونوں میں لازم آ رہا ہے کہ آل پاورفل نہیں ہے. اس کا جو ہمارے ٹریڈیشن میں سرپرائزنگلی ایک یہ ایسا جواب ہے جو ہے نا سارے جو فرقے وغیرہ ہیں اسے ایک طرح کے جواب دیتے ہیں اکیڈیمکلی. وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر کلی شیء ہیں یا آل پاورفل ہے, مطلب قادر ہیں کمپلیٹلی اٹر موسٹ آل پاور, ہماری مراد یہ نہیں ہوتا کہ ایوری سنگل تھنگ یا ایوری کنسیویبلٹی کی بات نہیں ہوتی. ہماری ہوتی ہے ایوری تھنگ پاسبل. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز پاور اوور ایوری تھنگ پاسبل, ساری ممکنات پر قادر ہے, کیونکہ جو شے ہوتی ہے وہ ممکنات میں سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مطلب کنٹینجنٹ چیزیں کی بات ہو رہی ہے. بات یہ امپاسبلٹیز پر قادر نہیں ہے ان دا سینس کہ کیونکہ امپاسبلٹیز کو شے نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر میں بولوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا کوئی گاڈ, کیا گاڈ اوگا بوگا پر قادر ہے, جواب دے سکتا ہے, نہیں دے سکتے کیونکہ شے نہیں ہے وہ, صحیح ہے. سملرلی امپاسبلٹیز شے نہیں ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 اور 2 کو 5 کرنے میں قادر ہے, نہیں, یہ امپاسبلٹی ہے, یہ شے نہیں ہے. یہ اسی طرح کا کہ تو کیوں نہیں پاسبل نہیں, تو لاجک ہماری وہ ہے نا, آپ کی جو بات ہوئی تھی ہم نے دیکھا ہے 2 اور 2 اچانک سے 5 ہو جائیں, وہ پھر فزکس کے لاز سے ہٹ گئے. ابھی پہلے پورا بریک ڈاؤن کرتا ہوں, اس پہ بھی آتا ہوں. تو لاجیکلی امپاسبل چیزیں شے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر جو شے نہیں ہے وہ ریئلٹی میں ہوتی نہیں ہے, ٹھیک. امپاسبلٹیز بائی ڈیفینیشن کیا چیز ہوتی ہے جو ریئلٹی میں ہو ہی نہ سکے.
تو جو ریئلٹی میں ہے ہی نہیں اس کو کیا اللہ وہ چیز کر سکتا ہے جو ریئلٹی میں ہے ہی نہیں؟ سوال ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ریئلٹی میں ہو سکتا ہے اللہ وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوال جو آ رہا ہے نا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیز کر سکتا ہے جو امپاسبل ہے, بیسیکلی یہ سوال بن رہا ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ لاجیکل امپاسبلٹیز کر سکتا ہے؟ اچھا ہاں, تو یہ سوال ہی غلط ہے. صحیح, جیسے اس طرح کا کیا, جیسے میں آپ سے پوچھوں یہ سورج نے کتنے بیک فلپس کیے آج, سوال غلط ہے. ٹھیک ہے, یا اگر میں پوچھوں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا کیا گاڈ ایسی چیز کر سکتا ہے جو کری نہیں جا سکتی, سوال غلط ہے. تو یہ سمجھ آتا ہے کہ سوال میں مسئلہ ہے اور مسئلہ نہیں ہے. پھر باقی تھیسٹ اور آرگیومنٹ رہتا ہے, وہ لوگ بولتے ہیں کہ گاڈ بنا بھی سکتا ہے اور ایٹرنلی پرپیچولی بنا سکتا ہے, تو پاور بھی میں بھی کمی نہیں آتی اور جو تم سوال کر رہے ہو اس میں بھی کچھ نہیں آتی, تو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک مسئلہ آتا ہے, وہ الگ چیز ہے. ابھی جو آپ نے بات کی کہ لاجک, ٹھیک ہے, اصل میں یہ سمجھنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے, کہ لاجک بھی تو اللہ کا کہے 2 اور 2 5 ہو جائے. ٹھیک ہے, ایسا اصل میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لاجک ہے کیا. اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے میتھس کیا ہے. میتھس جو ہے اس کو سمجھے نیومرولوجیکل ایکسپریشن آف لاجک. میں بہت زیادہ واٹر ڈاؤن کر رہا ہوں, آبویسلی دیر لیئرس ٹو دس, لیکن سمجھے نمبرس سے ہم لوگ نے لاجک کو ایکسپریس کیا. جیسے فار ایگزامپل 1 is 1, 1 equals 1, کیا ایکسپریس کر رہا ہوں میں؟ جب اگر لینگویج میں کہوں گا نا یہ چیز یہی چیز ہے, ٹھیک ہے, 2 + 2 یا 1 + 1 = 2, تو میں کہہ رہا ہوں یہ چیز اور ایک اور یہی چیز لا دو تو یہ چیز کو ہم 2 کہیں گے. صحیح ہے, یا یہ چیز 2 آف یہ چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ ہوتا ہے اصل میں میتھس. تو جو ہے نا لاجک میں کچھ چیز ہوتی ہیں لاجکلی پاسبل ہوتی ہیں, لاجکلی نیسسری ہوتی ہیں, لاجکلی امپاسبل ہوتی ہیں, اس پہ ابھی نہیں جا رہا. صحیح, لاجکلی امپاسبل چیزیں وہ ہیں جو کلیئر کٹ لاجک کے خلاف جاتی ہیں. فار ایگزامپل کانٹرڈکشنس, یہ گلاس ایگزسٹ بھی کر رہا ہے نہیں بھی کر رہا, یہ امپاسبل ہے, یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ ہے نا کہ جیسے موبائل سیف بھی ہے انسیف بھی ہے, تو ٹھیک, آئی ایم ناٹ شیور اس کو ہم کہیں گے لاجکلی امپاسبل. لاجکلی امپاسبل بیسکلی یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا فار ایگزامپل لاجکلی امپاسبل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ یہ گلاس بھی ہے اور یہ گلاس نہیں بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی لاجکلی امپاسبل ہے, ابسرڈی ہے, تعارض ہے. تعارض کہیں گے, ضد کہیں گے, یا ضد تام کہیں گے, کمپلیٹ اپوزیشن. ٹھیک ہے, تو یہ چیز امپاسبل ہوتی ہے لاجکلی, یہ ممکن ہی نہیں ہوتی. صحیح ہے, ہم ریزننگ کر ہی نہیں سکتے اگر ہم لاجیکل امپاسبلٹیز کو مانیں یا لاز آف لاجک کو نہ مانیں. ٹھیک ہے, لاجیکل انکوہیرنس میرے خیال سے نا کہ اپنے ہی میں کانٹرڈکٹری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کہہ سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بات کریں کیا اللہ 2 اور 2 5 کر سکتا ہے. بات یہ لاجک جو ہے اصل میں کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سمجھیں لاجک اصل میں ہمارے اندر ایک علم ہے. کیا چیز کا علم ہے؟ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا علم کہتے ہیں اس کو, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہیں اس کا علم ہے. علم کا علم بھی اچھا ہو. ٹھیک ہے, تو اٹس لائک سیئنگ کہ جو بنیادی ریئلٹی ہے, ہاؤ دا فنڈامنٹل ریئلٹی از, یا ہاؤ دا فنڈامنٹل ریئلٹی فنکشنز. صحیح ہے, کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توڑ سکتا ہے؟ بیسیکلی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لاجک کے خلاف جا سکتا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے ہے اس طرح نہیں ہے, یا اس طرح کو چینج کر سکتا ہے. ابسرڈ ہے. یعنی آخری میں اپنے وہ ویسی ایسی گفتگو ہے نا کہ کمپلیکیٹڈ ہی ہوتی جائے گی. تو نجم سہروردی صاحب کا یہ شعر یاد آ رہا ہے, میں اپنے تخیل کے تیر آزما چکا سارے, یہ وہ متن ہے جو داستاں سے باہر ہے. تو سوچتے رہیں گے, گفتگو کرتے رہیں گے. آخری میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا فلسفہ پڑھا ہے, تو آپ کے سب سے فیوریٹ فلاسفرس کون سے ہیں, یا اس میں اسلامک, اس میں ویسٹ, اس میں غزالی تو ہوں گے لازمی بات ہے. ہاں, میرے غزالی ہیں. ٹھیک ہے, میرے فیوریٹ ایک تو ہے الغزالی کا. اصل میں یہ ہے کہ ہی ہیلپ می ایٹ اے ڈارک ٹائم, آئی گیس. ایک تو ان کا وہ بھی ہے, صحیح, ان کا ایک جو میرا سمجھیں کوٹ اینڈ کوٹ ایگزسٹینشیل کرائسس ہوگا, اس میں انہوں نے میرا ہیلپ کیا. تو ایک تو وہ بھی ہے. فلوسافیکل ٹیکس بھی ہیں, کچھ ڈس ایگریمنٹس بھی ہیں اوبیسلی, لیکن وہ بھی ہے. آئی ووڈ سے فلوسافکلی جو پیراڈائم ہے میرا ابن تیمیہ سے بہت میچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سلفی اثری مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, اور جو اسلامک فلاسفر ورنہ جو ہمارے مین ہے, ہاں, آئی ووڈ سے فخر الدین رازی اینڈ امام زکریا الانصاری. ہی از ویری ان نون انڈیویجول. امام زکریا الانصاری جائنٹ ان لاجک اینڈ تھیولوجی. ہی از ریفرڈ ٹو سہروردی ہیں, لیکن وہ میرے فیوریٹ نہیں ہیں. تو اپنے فیوریٹ بتا رہا ہوں. میرے جو ہیں وہ اکثر جو ہیں وہ
تھوڑے وہی والے ہیں جو تھوڑے اس طرف انکلائنڈ ہیں، علم الکلام وغیرہ کی طرف زیادہ. میرے وہی پرسنلی ورنہ جو آئیڈیاز ہیں، آئیڈیاز ڈیفینیٹلی ابن سینا، کنٹینجنسی آرگیومنٹ سارے ابن سینا، ہم وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آنیسٹلی سب سے ون آف دا اسٹرانگیسٹ آرگیومنٹ، ٹھیک ہے، ابن سینا کی ہے، الکندی، الفارابی، ٹھیک ہے، آل جائنٹس، ہیوج تھنکرس. ان میرے فیوریٹس کیونکہ میری جو تھنکنگ زیادہ انکلائن ہوتا ہے اور میں ٹائم پاس کے لیے جن کو پڑھ سکتا ہوں، صحیح ہے، وہ جیسے امام ذکر انصاری ہیں، یہ الغزالی ہیں، اور یہ بہت سارے. ان کو میں جانتا بھی نہیں تھا، آپ نے بتایا، بھی پڑھوں گا. ذکریہ ویسٹ میں کوئی نہیں ہے؟ ویسٹ میں فیوریٹ میرے یار ویئرڈلی تھوڑا ویئرڈ سمجھو گے، بٹ آئی لو نیوٹن اینڈ ہز فلوسافیکل آئیڈیاز. اس کی اگر آپ فزکس جا کے پڑھو گے نا، از ویری فلوسافیکل، بہت روبسٹ. ڈیکارٹ کے سے بیسیکلی کاؤنٹر اور ڈسکشن ٹائپ آرگیومنٹس دیتا ہے. نیوٹن از جائنٹ، آئی ریلی لائک، بہت جینیس بندہ تھا. نیوٹن واز اے جینیس. صحیح ہے، ماڈرنزم سارا فزکس کے اعتبار سے بیسڈ آن نیوٹن. اگر نیوٹن نہیں ہوتا دین وی ڈونٹ ہیو، یہ سب چیزیں پرابلی نہیں ہوتی. نیوٹن واز اے جائنٹ. آئی لو دیٹ گائے. مطلب بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں، اسپیشلی اس کے فزکس کے بارے میں اتنی ڈیٹیلڈ آئیڈیاز ہیں اس کے. ٹھیک ہے، ایک لیکن ہاں اس کو فزسسٹ نارملی جانا جاتا ہے. صحیح ہے، بٹ ہی ڈیفینیٹلی واز اے فلاسفر ایز ویل. پرنسپیا میں ہی فلسفہ ہے اس کا، یا کسی اور کوئی اور پرنسپیا کتاب میں بھی ہے اور بھی چیزیں. صحیح ہے، اور پرنسپیا میں جو ہے اس کا وہ مین جو آئی بلیو ڈیکارٹ کی جو آرگیومنٹ پرنسپیا میں ہے غالباً، یہ جو بکٹ والی جو آرگیومنٹ دیتا ہے نیوٹن، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، ٹائم ہو چکا ہے. ایک تو یہ ہے، اور آئی ووڈ سے جو ریشنلسٹ فلاسفر ہیں ڈیکارٹ وغیرہ، یہ ماڈرنسٹ فلاسفرس کی بات کر رہا ہوں. ورنہ اگر ہم آل ٹائم فیوریٹ ویسٹرن یا نان اسلامک فلاسفرس کی جائیں گے تو میرے جو دا 3 ٹیچرز ہیں وہی ہیں بس فیوریٹ میرے، ایرسٹوٹل، پلیٹو اور سوکریٹس. صحیح ہے، these three guys, oh my god, these 3 guys were genius. مطلب یہ سمجھ نہیں آتے پتہ نہیں کیا پھونک رہے تھے. تینوں ایسے نکلے، ایک کے شاگرد. آخر میں تھوڑا سا اپنے اس سے باہر آؤں، شو پیس کی زون سے، چونکہ انہوں نے بات شروع، ہم نے ڈسکشن کی تھی آپ کی جو مختلف مناظرے بولیں یا کیا بولیں، جو آپ کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے؟ مطلب مجھے اگر کوئی کہے نا کہ یہ بھائی ان کی فلاں ایتھیسٹ کے ساتھ بڑی زبردست ڈسکشن ہے، وہ دیکھو، تو مجھے نا ایک وحشت ہو جاتی ہے، نہیں بھی مجھے نہیں دیکھنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ، کیونکہ مجھے لگتا ہے دونوں جو طرفین ہیں ایسے معاملات میں، وہ بدنیتی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. بدنیتی سے مراد یہ کہ دونوں اسی نیت سے آتے ہیں کہ اس کو تو پچھاڑ دینا ہے، اس کو تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ اکھاڑے میں اتریں اور اس کا تو جو ہے وہ گردن مروڑ دینی ہے. تو ایسی جب آپ نفسیات کے ساتھ اترتے ہیں تو غالباً کوئی کنسٹرکٹیو یا کوئی اچھی گفتگو ہو نہیں سکتی، یا یہ کہ ایک آپ کہہ لیں کہ دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جب آپ کوئی بات کریں گے وہ اس ماحول میں. یہ میرا تاثر ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ آپ کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں اگر میں غلط ہوں تو آپ میری تصحیح کر دیجیے. اصل میں یہ ہے کہ جو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اکثر جو ڈائلاگ اور ڈبیٹس ہوتا ہے وہ وربل WWE کے میچز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہے، اور بہت زیادہ مطلب باقاعدہ WWE اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، میں یہ ہوں اور وہ ہے، یہ دیکھو میں نے اس کو داؤ لگا دیا، یہ کر دیا، اس طرح والی چیز کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہے ہر جگہ، یہ کہ اٹس دا ویری نیچر آف اے ہیومن بینگ. مکھیہ لات نہیں مار سکتے تو بولتے ہیں اب زبان سے ہم وہی چیز کریں گے. ٹھیک ہے، اپنا ایگو جھاڑ دیں گے، کوشش کریں گے. یا بہتر بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور اٹس ویری ڈینجرس، اور ڈبیٹ سے بہت ایزی ہے اپنے ایگو کو فیڈ کرنا، اسپیشلی اگر آپ اسلامک پرسپیکٹو سے ڈبیٹ کر رہے ہیں یا اسلام کو ریپرزینٹ کریں، کہ اسلام از سو ایزیلی ریپرزینٹیبل اینڈ ڈیفینڈیبل کہ بندہ بہت ایگوسٹک ہو جاتا ہے. صحیح، بہت زیادہ ایگوسٹک ہو جاتا ہے، اور مشکل ہوتا ہے یار بیلنس آؤٹ کرنا، ایون فار می، ایون تو میں اتنے زمانے سے کر رہا ہوں. لیکن جیسے ابھی اویس اقبال کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، آئی شو یو دا واٹس ایپ میسیجز، انتہائی رسپیکٹفل تھے. ایون ہی سیڈ کہ لائک فائنل میسیج جو ہے نا اویس اقبال کا، صحیح ہے، بولا ہے کہ یو آر اے گریٹ ہیومن بینگ فساد بھائی، دیٹس واٹ ہی سیڈ. ٹھیک ہے، سمتھنگ لائک دیٹ. تو ہے نا، یہ جو چیز ہے نا رسپیکٹفل ہو اور کنسٹرکٹیو ہوتی ہے. میرے بہت سارے ڈسکشنز ہوئے ہیں، ڈبیٹس ہوئے ہیں، ڈائلاگز ہوئے ہیں. بائی دا اینڈ آف اٹ اور بائی آفٹر اے فیو ڈیز آف ہیونگ اٹ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. تو دیز تھنگس ہیپن. بات یہ بس ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. ہاں صحیح ہے.
اور بہت ایزیلی. اصل میں اسلام ہمارے کچھ کمال نہیں ہے اس میں. اسلام از جسٹ دا ٹروتھ, اور ٹروتھ کو ڈیفینڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب اگر بس تھوڑی بہت آتی ہوں آرگیومنٹس. تو یہ جو ہے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ریسلنگ میچ بن جاتا ہے, اور اکثر یہی بنتا ہے, اکثر لوگ اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم کنسٹرکٹیولی صحیح نیت سے کریں, اٹ کین بی فروٹ. چلے جی, بہت شکریہ فساد صاحب آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ایک فلسفے پہ اور ایک بہت اچھی گفتگو جو بہت مزہ آیا کی. عام نوجوان کو میں نے وہ کرا ہے, آپ کے سامنے اب دیکھیں گے لوگ تو اپنی رائے دیں گے. میرا خیال ہے اب ہم اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ اگلی دفعہ جب کوئی آئے تو وہ ان کو انٹروڈکشن دینے کے لیے بھی کسی کی ضرورت نہ پڑے. نہیں آپ کچھ چاہ رہے تو بولیں, آپ شو پیس بن گئے نا. نہیں وہ اس کی اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر ضرور کریں گے. وہ ہمارا ایک او ٹی ایس میں یہ بھی ہے کہ جو یہاں کے نوجوان ہیں ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور ہماری جگہ لیں. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ارحم صاحب, رانا صاحب کو لے آؤں گا چل بہت شکریہ فساد صاحب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.